الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ جب آسمان، زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے والے صرف اللہ رب العزت والجلال ہیں، اسی طرح پانی برسانے والے اور پانی کے بعد زمین سے نباتات اگانے والے وہ واحد و یکتا رب ہیں. اسی سلسلہ توحید کے دلائل کو اللہ رب العزت اس آیت میں مزید بیان فرماتے ہیں. مشرکین عرب اگرچہ اللہ کی ذات کو مانتے ضرور تھے لیکن پرستش بتوں کی بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے اللہ کی بادشاہت کو دنیا کی بادشاہوں کی طرح سمجھ رکھا تھا کہ جس طرح دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے نائب، وزیر، خزانچی ہوتے ہیں اور سب سلطنت کا کام مل جل کر چلاتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی بادشاہت کو ایسے ہی سمجھ رکھا تھا کہ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی رزق کا دیوتا ہے، کوئی بیماری کو دور کرنے والا دیوتا ہے. لیکن یہ بھی جب پریشانی اور مصیبت میں آتے تھے تو دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتے تھے. اللہ رب العزت والجلال اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سخت مصیبت، پریشانی، گھبراہٹ، پریشانی کے عالم میں پکارتے ہو تو تمام معبودوں کو بھول جاتے ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، اور جب امن و امان میں ہوتے ہو تو فطرت اور ضمیر کی آواز کو کیوں یاد نہیں رکھتے؟ ضمیر کی آواز یہ ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ایک اللہ ہے، دیوی دیوتا ہماری پریشانی دور نہیں کر سکتے، یہ ضمیر کی آواز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب پریشانی میں اپنی ضمیر کی آواز کو پکارتے ہو تو جب امن ہو جاتا ہے، حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور سختی اور مصیبت ٹل جاتی ہے تو تب بھی اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے یا اسی ذات کو ایک سمجھنا چاہیے جو پریشانی کو دور کرنے والا ہے. یہاں آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور وہی ذات ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے. اور اب تم نے اس ذات کو چھوڑ کر امن کی حالت میں زمین میں دوسرے دیوی دیوتائیں کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا ہے؟ گویا کہ اللہ کی ایک صفت یہاں
اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں جس کو غیر بھی مانتے ہیں کہ پریشان کی اور مضطر کی دعا قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی حالات کو بدلا کرتے ہیں۔ یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ مضطر کہتے ہیں پریشان حال کو، جو اپنے حالات کا مارا ہو اور دنیا کے تمام سہاروں سے جب وہ بے سہارا ہو جائے اور اب سمجھے کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، جائے پناہ اگر ہے تو وہ اللہ کا دربار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ دعا کسی کافر کے منہ سے بھی ہو کر نکلے۔ امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مظلوم یا مضطر پریشان اگر کافر بھی ہو، اللہ رب العزت والجلال اس کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی 3 دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، تیسرے ایسے باپ کی بد دعا جو اپنی اولاد کے حق میں کرے۔ باپ کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کسی حق میں بد دعا نہیں کرتا، لیکن بد دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور اس کو کوئی سہارا سمجھ میں نہیں آتا، اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے باپ جب اللہ کو پکارے اور اپنے اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو گویا کہ وہ بھی مضطر ہو گیا، پریشان ہو گیا، لاچاری میں اللہ سے اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالی باپ کی بد دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں فرماتا ہے۔ تو چونکہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ مضطر پریشان حال کوئی بھی ہو، اللہ تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، دعا قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ بندے کی دعا اس کی مرضی اور فریاد کے مطابق قبول کر لیں اور ہمیشہ مصیبت کو دور کر دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی فریاد سنی جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ دعا کا قبول کرنا یہ کسی اور کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ دعا قبول کریں اور اس کا ظہور آپ کے سامنے نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ شکل بیان کی ہے۔ آپ نے دعا کی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ فوراً دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے دعا کی تو اس کی ایک قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، اس کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ بڑی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ذخیرہ نجات بنا دیتے ہیں۔ بہرحال آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ مضطر کی، پریشان حال کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ لہذا جب پریشانی کی حالت میں اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ ہے لوگوں کا، تو اللہ کو امن کی حالت میں بھی ایک مان کر، ایک سمجھ کر اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے یہاں بطور دلیل کے، توحید کے دلائل میں سے ایک دلیل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو یہ بات بتاؤ کہ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے دعا؟ جب بے قرار آدمی اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے، یعنی مالک بنا دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں زمین میں رہیں، کھودیں، اس پر اپنا گھر بنائیں، اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن زمین میں صاحب تصرف اللہ انسان کو بنا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم یاد اللہ کو رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔